پر مکہ میں نازل ہوئی، 24 رکوعات اور 206 آیات کے اوپر یہ سورہ مشتمل ہے۔ اس کا نام اعراف، آیت نمبر 46 سے 48 تک اصحاب الاعراف کا ذکر مالک نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، مالک فرماتا ہے کہ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، کہ ان دونوں یعنی جنت اور جہنم کے بیچ میں حجاب ہوگا، اور اس اونچی جگہ کے اوپر اعراف کے اوپر کچھ ایسے لوگ ہیں وہ سب کو ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے، جنت والوں کو بھی جہنم والوں کو بھی۔ جب جنت والوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ مالک فرماتا ہے لم يدخلوا وهم يطمعون، یہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے لیکن امیدوار ہے یہ کہ جلدی پہنچ جائیں گے۔ اور جب ان کی آنکھیں، جب ان کی نگاہیں پلٹ کر اہل جہنم کی طرف جائیں گی تو یہ اللہ سے دعا کریں گے مالک ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا انجام نہ کرنا، ظالموں کے ساتھ ہمیں شامل نہ کرنا۔ اور پھر یہ اہل اعراف کافروں سے مخاطب ہوں گے، ان کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے کہ یہ ہے اللہ کے نافرمان، باغی، کافر اور مشرک، اور ان سے کہیں گے قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، کہ تمہیں تمہاری جماعتیں، تمہارے جتھے، یہ تمہارے کسی کام نہ ہے۔ تم کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ تو بہت سارے لوگ ہیں، اور جو کچھ تم تکبر کیا کرتے تھے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم کیوں اللہ سے ڈرے، اگر ہمیں یہاں ملے گا تو ہمیں آگے بھی مل جائے گا، یہاں اللہ کے انعامات ہمارے اوپر ہیں، تو مرنے کے بعد اگر جو تم کہتے ہو زندگی ملے گی تو ادھر بھی ہمارے پاس سب کچھ ہوگا۔ تو مالک فرماتا ہے یہ اصحاب الاعراف ان کو یہ کہیں گے، پھر یہ کہیں گے اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، یہ وہ لوگ ہیں ایماندار جو اب جنت میں چلے گئے ہیں، جن کے متعلق تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ان کو کبھی خیر نہیں پہنچے گا، یہ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے، یہ کبھی بھلائی کو پہنچنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ان سے کہے گا داخل ہو جاؤ جنتوں میں، تم پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ تو یہ اسی وجہ سے اس سورہ کا نام اعراف رکھا گیا۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے 3 نمبر آیت، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے پہلے پہلی آیت الف لام میم صاد حروف مقطعات سے سورہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ مالک ہمارا کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی ہے، آپ کے دل میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے، جو کچھ اللہ نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے، مشکل احکامات ہیں، مشکل معاملات ہیں۔ 40 سال تک قوم آپ کو صادق اور امین سمجھتی رہی ہے، اپنے جھگڑوں میں فیصلہ آپ سے کرواتی رہی ہے، آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہا ہے، لیکن جس دن سے اللہ نے آپ کو اپنا نبی اور رسول مبعوث فرمایا ہے اور یہ کتاب آپ کے اوپر نازل ہوئی ہے اور یہ کتاب آپ نے لوگوں کے سامنے بیان کرنی شروع کی ہے، تو ظاہر اس کے بعد تو حالات بدل گئے، اور وہ جو پہلی وحی کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، ورقہ بن نوفل کے پاس گئے تو انہوں نے بھی یہی بات کی تھی کہ اگر یہ وہی ناموس ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوا تھا اور جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، تو ان قریب یہ قوم آپ کو برداشت نہیں کرے گی۔ تو نبی علیہ السلام حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ہوگا، انہوں نے کہا ایسا ہی ہوتا ہے، جو بھی یہ پیغام لے کے آتا ہے پھر قوم
اس کو برداشت نہیں کرتی ہے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر واقعات لا کر بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی, صحابہ رضی اللہ عنہ کو تسلی دی کہ یہ سارا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا, آپ سے پہلے جتنے نبی اور پیغمبر گزرے ہیں سب کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے. جب بھی یہ بات کی گئی ہے اس کو خوش آمدید نہیں کہا گیا کہ بہت اچھا کام کیا جی, بہت اچھی, ہم تو انتظار میں تھے. چہرے بگڑتے ہیں, تعلقات خراب ہوتے ہیں اور معاشی اور معاشرتی بائیکاٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو مالک نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو, نہ آپ کے سینے کے اندر تنگی ہونی چاہیے. آپ کا کام ہے کہ آپ اس اللہ کی کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیے. لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. آپ تو لوگوں کو ان کے بد انجامی سے ڈرانے کے لیے آئے ہیں. جو مان لے اس کو خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں. آپ ان کو ڈرائیے, آپ کا کام ہی ہے. نصیحت کیجئے, نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے. اور یہاں بھی یہی بات فرمائی وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ, یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے. مومن اس کو نصیحت سمجھتے ہیں, خیرخواہی سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے خیرخواہی کا پیغام بھیجا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے. اور اگلی آیت میں فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. یہاں ایمان والوں سے خطاب فرمایا, انسانوں سے خطاب فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کی طرف ہم نے یہ نازل فرمایا ہے, اور دوسروں کو کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, اے لوگو اس کی اتباع کرو, اس کے پیچھے چلو جو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے. جو دین, جو زندگی گزارنے کا طریقہ, جو ایمان اور عقیدہ بنانا کیسے ہے, کس سے دعائیں کرنی ہے, کس کے آگے جھکنا ہے, کس کی نظر و نیاز کرنی ہے, کس کو اپنی حاجت تروائی اور مشکل کشائی میں کس کو پکارنا ہے, وہ اللہ کی ذات ہے. اور جو کچھ اس نے نازل فرمایا اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ, جو اس کے سوا دوسرے کارساز ہیں, دوسرے تم نے حاجت روا مشکل کشا بنا لیے, دوسرے ولی بنا لیے, دوسرے دوست بنا لیے, ان کی اتباع نہیں کرو, ان کے پیچھے نہ چلو, بلکہ اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلے بھی کرو, اپنا ایمان اور عقیدہ بھی بناؤ اور اس کے پیچھے چلو. لیکن یہ بات معلوم ہوتا ہے قلیلا ما تذکرون, یہ بات ہے تو بڑی صاف اور سیدھی سی, سمجھ کم لوگوں کو آتی ہے. جتنے بھی نبی آئے دعوت تو انہوں نے یہی دی کہ اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا رب ہے. نبیوں نے یہ تو نہیں کہا یہ صرف ہمارا ہی رب ہے, اللہ تو پوری دنیا کا رب ہے, سب کو پیدا کرنے والا ہے, سب کی تخلیق کرنے والا ہے, سب کو رزق دینے والا ہے. یہ زمین و آسمان اس نے سب کے لیے بنائے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے صرف ایمان والوں کے لیے یہ زمین بنائی, متقیوں کے لیے یہ آسمان بنایا, یہ بارشیں صرف جو ہے نمازیں پڑھنے والوں کے لیے, سچ بولنے والوں کے لیے, صدقہ خیرات سب کے لیے. اللہ ذی جعل لکم الارض فراشا, یہ زمین سب کے لیے فرش بنائے گی, یہ آسمان سب کے لیے فرش چھت بنایا گیا. اور یہ آسمان سے جو اللہ نے رحمتوں کی بارشیں برسائیں ہر ایک کھاتا ہے, سب فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو مالک فرماتا ہے کہ یہ, لیکن نصیحت کے لیے مالک فرمایا قلیلا ما تذکرون, یہ نصیحت کی بات, خیرخواہی کی بات یہ کم لوگ ہی سمجھتے ہیں. تو یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہ اتباع کس کی کرنی ہے, دین کس چیز کا نام ہے. دین کسی انسان کا بنایا قانون نہیں ہوگا, بلکہ جو اللہ کا قانون ہے, جو اللہ کا نازل کرتا ہے وہی قانون ہے, وہی دین ہے, وہی ایمان ہے, وہی رہنمائی ہے, وہی دستور ہے. سورہ شورى آیت نمبر 13 کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے وضاحت فرما دی, شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک
وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب. کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے شریعت کا طریقہ، دین کا طریقہ تمہارے لیے وہی مقرر کیا ہے جو اللہ نے جس کا حکم نوح علیہ السلام کو دیا تھا. والذی اوحینا الیک، جو آپ کی طرف وحی کی گئی. یہ نہیں کہا گیا کہ نوح علیہ السلام کو تو اللہ نے کہا تھا اللہ کو پکارو، یا نوح علیہ السلام سے کہا گیا تھا آپ آدم علیہ السلام کو پکارو، ان کی عبادت کرو، ان کی نظر و نیاز کرو، اور آپ کو کوئی نئی بات کی گئی کہ نہیں آپ صرف اللہ کو پکاریں گے. دنیا کے اوپر جب بھی پہلی مشرک قوم نوح علیہ السلام کی، دیکھیں قرآن کی تاریخ جو ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا کے اوپر پہلے مسلمان تھے، مسلم تھے. آدم علیہ السلام پہلے نبی، پہلے پیغمبر، ان کی اولاد مسلم ایماندار. ان مسلمانوں کے اندر، ایمانداروں کے اندر جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو شرک آتا ہے، اور بگاڑ پیدا ہوا اولاد آدم کے اندر تو قوم نوح کی صورت میں یہ آئے 5 تن کے پجاری، ود، سوا، یغوث، نصر اور یعوق. آپ یہ دیکھیں پہلی مشرک قوم 5 تن کی پجاری، اور یہ آخری بھی 5 تن کی پجاری. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا سمجھانے کے لیے. اب یہ اللہ کے نبی پیغمبر 950 سال ان بگڑے مسلمانوں کو یہی بات سمجھاتے رہے کہ تمہارا رب اللہ ہے، اس کو پکارو، اکیلے میں جا کے، محفلوں میں جا کے، کبھی اپنے پاس بلا کے، کبھی ان کے پاس جا کے. معلوم آتا ہے کبھی انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی، کبھی اپنے اوپر کپڑے ڈال لیے، کبھی کہا ہمیں سناؤ نہیں، مذاق اڑایا گیا. اب یہ بنیادی بات، ایمان کی بات 950 سال تک سمجھ نہیں آئی. وہی لوگ ایماندار ہوئے جو کشتی کے اندر نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے تمام کافروں مشرکوں کا نیست و نابود ان کو کر دیا، کوئی کافر نہیں چھوڑا، سارے ایماندار بچے. آج دنیا کے اوپر جتنے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ خود ان کے متعلق فرماتا ہے کہ تم اگر وہ مومن نہ ہوتے، ایماندار نہ ہوتے نوح علیہ السلام کے دور میں تو آج تم بھی نہ ہوتے، تم ان کی اولاد ہو. لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ کتنے فرقے بن گئے. قوم عاد کی صورت میں بڑے، اللہ نے ہود علیہ السلام کو بھیج دیا سمجھانے کے لیے، ان کی صفائی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی صورت میں جب بڑھے تو صالح علیہ السلام کو بھیج دیا. تو یہ سلسلہ چلتا رہا اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آیا کوئی نبی وہ بگڑے ہوئے مسلمانوں کے پاس آیا ہے. آج غلط فہمی یہ، پہلے تو جی کافر ہوتے تھے، ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں. آتے ہی کلمہ پڑھنے والے ہیں، دنیا میں بغیر کلمے کو کوئی آیا ہی نہیں ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد ہی تو بگاڑ آتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد ہی تو گمراہی پھیلتی ہے، جب کلمے کے اوپر قائم ہی نہیں رہا جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں پہ فرمائی کہ مالک نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کی نصیحت اللہ نے نوح علیہ السلام کو کی تھی. قوم کے آگے یہی یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو پکارو، اللہ کے آگے جھکو، اس سے مانگو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے تمہارا. یہی بات ہود علیہ السلام نے فرمائی، یہی بات صالح علیہ السلام نے فرمائی، یہی بات شعیب علیہ السلام نے فرمائی، تمام انبیاء نے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، کیا یہی بات دعوت دے رہے، ایک ہی بات کہی جا رہی ہے. کیونکہ یہ مسئلہ حل ہو گیا، باقی مسئلے تو جلدی حل ہو جائیں گے. لیکن اگر ایمان کا مسئلہ ہی حل نہ ہوا تو پھر باقی مسئلے پیچھے رہ جائیں. تو فرمایا کہ اللہ نے اسی کی وصیت جو ہے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو کی تھی، اور ان سے یہ کہا تھا اقیم الدین، اس دین کے اوپر قائم رہنا، اللہ کے نازل کردہ کے مطابق ہی اپنا ایمان اور عقیدہ بنانا. ولا تتفرقوا فی، اس کے اندر تفرقہ نہ کرنا، اس کے اندر اختلاف نہ کرنا، اس میں تمہارا کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. تو فرمایا کہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ،
مالک فرماتا ہے نبی علیہ السلام سے کہ لیکن یہ بات یہ مشرکین کے لیے بہت ہی مشکل ہے، کابورا بہت بھاری ہے، بوجھ محسوس ہوتا ہے ان کو، باپ دادا کا دین کیسے چھوڑ دیں، علامہ اور مفتی کو کیسے چھوڑ دیں، اتنے بڑے بڑے جتھے ہیں ان کو کیسے چھوڑ دیں، اتنے بڑے بڑے ڈگریاں اور سرٹیفکیٹ لینے والے اور اتنی کتابوں کے مصنفین، کیا وہ غلط کہہ رہے ہیں کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے؟ آج دعویٰ کی جاتی ہے جی آپ کے پاس سند نہیں ہے، سند والا ہی کہہ رہا ہے یا علی مدد، سند یافتہ کہہ رہا ہے یا رسول مدد، سند یافتہ ہی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا یہ عبد القادر جیلانی بھی بگڑیاں بنانے والے ہیں۔ اب شیعہ کی سند بریلوی نہیں مانتا، بریلوی کی سند دیوبندی نہیں مانتا، دیوبندی کی اہل حدیث نہیں مانتا، تو سند تو تمہارے اپنے نزدیک ہی حیثیت نہیں ہے اس کی، تو سند تو اللہ کی کتاب کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہے۔ تو فرمایا کہ بہت ہی بڑی بات ہے، بھاری بات ہے مشرکین کے لیے، ما تدعوہم الیہ، جدھر آپ ان کو بلا رہے ہیں۔ اللہ یجتبی الیہ، اللہ جسے چاہتا ہے اس کو مجتبی بنا لیتا ہے، اس کو چن لیتا ہے، اس کو منتخب کر لیتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، لیکن شرط لگائی اللہ نے کہ یہ نہیں کہ کوئی منہ پھیر کے کھڑا ہے اور اللہ اس کو زبردستی ہدایت دے، جو سننا ہی نہیں چاہتا اس کو سنائے، جو آنا ہی نہیں چاہتا نہیں۔ وَاللَّهُ يَهْدِي وَيَهْدِي إِلَيْهِ، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کو راستہ دکھاتا ہے۔ مَن يُنِيبُ، جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جو چاہتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے کہ مالک سمجھنا چاہتا ہوں، میں جنت کے راستے پر چلنا چاہتا ہوں، مالک تیرے راستے پر، تیرے نبیوں کے راستے پر چلنا چاہتا ہوں۔ انابت ہے، رجوع ہے، نرمی ہے، نصیحت اثر کرتی ہے اس کے اوپر، اللہ اس کو راستہ دکھاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں پہلے کوئی اور دین تھا، دین اور شریعت کچھ لوگوں نے فرق کیا ہے اس کے اندر کہ جی دین تو ایک ہی رہا ہے اسلام ہمیشہ سے اللہ کے ہاں، شریعتیں تھوڑی بدلتی رہی ہیں، یعنی وہ آپ طریقہ کار کہہ لیں، صلاح ہر امت پر فرض رہی ہے، زکوٰۃ ہر امت پر فرض رہی ہے، صوم ہر امت پر فرض رہے ہیں، لیکن ان کی کسی پر مہینے کے تو کسی پر 2 مہینے کے، صلاح کسی کے اوپر 5 اور کسی کے اوپر 50، کسی کے اوپر 2، یعنی یہ مختلف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آخر پہ دین کو مکمل کر دیا کہ اب یہ فائنل ہے۔ پہلے کسی کی سختیوں کی وجہ سے کوئی چیزیں حرام قرار دے دی گئی، کسی کے کمزوری کی دیکھتے ہوئے اس کے لیے کچھ نرمیاں کی گئی، آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنے دین کو مکمل فرما دیا۔ تو کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ ال عمران میں، کہ اللہ کے ہاں دین تو ہمیشہ سے اسلام ہی رہا ہے، کوئی دین نہیں رہا، اس کے علاوہ کوئی دین آیا نہیں کبھی۔ جو بھی نبی رسول بھیجا اللہ نے یہی بات پیش کی۔ آپ دیکھیں آج نوح علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اٹھا کے دیکھ لیں آپ اللہ کی کتاب کو، ایک ہی بات سب میں کامن نظر آئے گی۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ بتا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت کے اندر رسول کو بھیجا، اور رسول کی بات یہی تھی کہ اللہ کی عبادت کرو۔ بڑی سادہ اور عام بات تھی، کسی گروہ کی طرف نہیں بلایا جا رہا، کسی قبیلے کی طرف نہیں بلایا جا رہا، کسی کاروبار کی طرف نہیں بلایا یہ جا رہا ہے ان اللہ ربی و ربکم، کہ دیکھو اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اس کو پکارو، اس کی عبادت کرو۔ سب غلامیاں اور گردنیں اور توق جو تمہارے گلوں پڑے ان سے جان چھڑا لو، اپنے مالک کے سامنے جھک جاؤ۔ تو کہا گیا کہ دین اللہ کے ہاں اسلام ہی رہا ہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، سورہ انبیاء کے اندر، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان کی طرف یہی بات وہی کی ہے کہ لا الہ الا انا، کہ دیکھو اللہ مالک فرماتا ہے میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میرے سوا کوئی الہ نہیں جس سے تم مانگو، جس کے آگے جھکو، جس کی نظر و نیاز کرو، فاعبدون، تو میری عبادت کرو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ
سب سے بڑا شرک ہوتا ہے دعا اور پکار کا. اللہ نے اس کو اپنی عبادت فرمایا ہے. آج یہ قوم سمجھتی ہے نہیں جی یہ کوئی یا علی مدد کہہ رہے ہیں, ہم کون سی عبادت کر رہے ہیں؟ مسجدوں کے اندر یا اللہ اور یا محمد ہی تو لکھا ہوا ہے, اور کون سا لکھا ہوا ہے؟ تو بھائی یہ عبادت تو ہے. قال ربکم ادعونی استجب لکم, اللہ اعلان کر رہا ہے مجھ سے دعا کرو تمہاری دعا قبول کروں گا. اور کہا کہ جو لوگ میری اس عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان کو جہنم میں ذلیل کر کے داخل کروں گا. تو آج سب سے زیادہ یہی شرک کیا جا رہا ہے, اور اس کو سمجھا ہی نہیں جا رہا کہ نہیں جی ہم تو یہ اللہ والوں کو پکار رہے ہیں. تو مالک نے فرمایا کہ اب دیکھیں سورہ انعام کے اندر 18 انبیاء کا ذکر فرمایا, نام لے لے کے ان کی فضیلتیں بتائی, اور یہ سب اللہ کو پکارنے والے تھے. سورہ انبیاء میں دیکھیں اللہ نے کتنے انبیاء کا ذکر فرمایا کہ جب بھی ان پر مشکل پڑی, جب بھی ان کو کوئی مسئلہ پیش آیا, جب بھی پریشانی لاحق ہوئی, انہوں نے اللہ کو پکارا اور اللہ نے ان کو مایوس نہیں کیا. زکریا علیہ السلام کا دیکھیں, مریم علیہ السلام کا دیکھیں, ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں. یعنی جب بھی کسی پیغمبر کا ذکر اللہ فرماتا ہے معلوم آتا ہے انہوں نے ہمیں پکارا اور ہم ان کی پکار کو پہنچنے والے تھے, ان کی فریاد کو پہنچنے والے تھے. تو 18 انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اگر بفرض موال یہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون. آپ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات مالک نے کی. کلمہ پڑھوانے والے انبیاء, آج تو شور جی کلمہ پڑھ لیا ہے, مالک فرما رہا ہے یہ کلمہ پڑھوانے والوں سے بھی شرک ہو جاتا تو ان کے عمل برباد ہو جاتے. اور پھر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اللہ نے وحی کر دی الگ سے, وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اگر آپ سی بفرض موال شرک ہو گیا آپ کے عمل بھی برباد ہو جائیں گے, آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. کہتے ہیں معافی تو کسی کے لیے نہیں ہے. جو بھی شرک کرے گا اور بغیر توبہ کے مر گیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. آج کہتے نہیں جی شرک کے لیے سب آدم کی اولاد ہیں, سب اللہ کے بندے ہیں. اگر شرک کی معافی پہلی قوموں کے لیے نہیں ہے تو بعد والوں کے لیے بھی نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے شرک کی معافی نہیں ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے شرک کی معافی ہے. سب ٹھیک ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جو بھی شرک کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے بغیر توبہ کے مر گئے, کوئی بھی ہے. آپ دیکھیں ابو طالب کے متعلق جو حدیث آتی ہے, اللہ کے نبی زور لگا رہے ہیں کسی طریقے سے ایمان لے کے آئے, ساتھ ابو جہل اور ایک اور سردار بیٹھا, تو انہوں نے کہا وہ اپنی دعوت دیتے رہے کہ آپ مرتے ہوئے عبد المطلب کے بعد دین چھوڑ دو گے, اسی کے اوپر ان کی وفات ہو گئی. اللہ کے نبی سے کہا کہ میری حالت آئے ایک دن, انہوں نے کہا اتنی آپ کی مدد کرتے تھے, ڈھال بنے ہوئے تھے کافروں کے لیے, آپ کے ہر موقع پہ آپ کی مدد کی, آپ ان کے کیا کام آئے؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اسی وجہ سے ان کو جہنم میں ہلکا عذاب دیا جا رہا ہے, ان کے پاؤں میں آ گئے جوتوں کی صورت میں. لیکن بچت نہیں ہوئی, اللہ کے نبی کی اتنی سپورٹ کی, اتنے کام آئے. عام الحزن کا آ گیا جس سال وہ فوت ہوئے, خدیجہ رضی اللہ عنہا, اور وہ فوت ہوئی. اس کے بعد تو پھر دست درازی شروع کر دی مشرکین مکہ نے, لیکن ایمان نہیں لائے, کلمہ نہیں پڑھا. ایمان لاتے توبہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیج دیتا. نہیں آئے, نبی کی سفارش بھی کام نہیں. اللہ کے نبی کہتے رہے کہ میں جب تک روک نہ دیا جاؤں دعا کرتا رہوں گا ان کے لیے. روک دیا گیا, آپ ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے. تو یہ نہیں کوئی بھی شرک کرے گا اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. تو 18 انبیاء کا ذکر بھی کیا اور کہا کہ ان کی فضیلتیں بیان کرنے کے بعد اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی, یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی تھی, جن کی اللہ نے رہنمائی فرمائی تھی, جو سیدھے راستے کے اوپر تھے, اور تم ان کے راستے کو اپنا راستہ بناؤ, ان کے راستے پر چلو. پھر مالک نے بتایا کہ یہ دین یا شریعت کن چیزوں کا نام ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم, سورہ بینہ کے اندر, کہ انہیں اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں, خالص کر کے اس کو عبادت کریں. دیکھیں آپ ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ دنیا پر جتنے ہیں سوائے چاند ایک جو دہری ہے ان کو چھوڑ کر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی صورت میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. ہندو بھی کر رہے ہیں,
عیسائی بھی کر رہا ہے، یہودی بھی کر رہا ہے، مجوسی بھی کر رہا ہے، بدھ مت بھی کر رہے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، اللہ نے کہا خالص میری عبادت کرو، میری عبادت کے اندر کسی اور کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے، پکار ہو تو خالص ہو، جھکنا ہو تو خالص ہو، نظر نیاز ہو تو خالص ہو، ایک قربانی اللہ کے نام کی اور پورا سار 11ویں جو ہے عبد القادر جیلانی صاحب کے نام کی، یہ نہیں ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ اللہ ان کو حکم تو اس بات کا ہوا تھا کہ خالص اللہ کی عبادت کریں گے، حنفاء یکسو ہو کر، یکسو ہو کر۔ صبح کے درس میں بھی آپ نے سنا کہ ایک یکسوئی، ایک طرف ہو جانا ہے اللہ کی طرف، اور اس کے بعد کیا ہے، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، صلاح قائم کرنی ہے۔ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا اور عام فریضہ صلاح ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو مالک نے فرمایا کہ یہ ہے دین القیمہ، یہ مضبوط دین ہے، اگر یہ کر لو گے تمہارا دین پکا ہے۔ اور حدیث جبریل کے اندر بھی یہی بات بتائی گئی، جبریل علیہ السلام جب آئے انسانی صورت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوال کیے، اور اس کے اندر آپ نے بتایا کہ ایمان اور احسان، اس کی تفصیل بیان فرمائی، قیامت کی علامات بتائی گئیں۔ اور جب جبریل علیہ السلام چلے گئے تو تمام ولی اللہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے، پتا ہے تمہیں؟ عمر رضی خود کہتے ہیں ہم حیران تھے کہ یہ بندہ آیا ہے، سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہمارے علاقے کا رہنے والا بھی نہیں ہے، ہم اس کو پہچانتے بھی نہیں ہیں، اور ہمیں لگتا بھی نہیں ہے کہ بہت دور کا سفر کر کے آئے ہو، کوئی آثار بھی ایسے نظر نہیں آتے۔ جب وہ چلا گئے تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ فَإِنَّهُ جِبْرِيلَ آتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، یہ جبریل علیہ السلام تھے، یہ اس لیے آئے تھے کہ تمہیں تمہارا دین سکھا کے جائے۔ تو یہ جو باتیں بتائیں گی یہ دین تھا، دین اللہ کی طرف سے، کسی کا بنایا ہوا نہیں۔ اس طرح اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، یوم آخرت پر اور تقدیر پر ایمان، یہ ایمانیات ہیں۔ اور عمل میں اخلاص، احسان کہا گیا، پوچھا بھی مل احسان، احسان کس چیز کا نام ہے؟ تو اگر آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں گویا آپ خود اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور ہم یہ صورت بنا لیں تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ اگر جس وقت ہم صلاح ادا کر رہے ہوں، عبادت کر رہے ہوں، صدقہ خیرات کر کہ یہ ہم سوچ لیں کہ ہمارا مالک ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر بھی بندی کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو کہا گیا کہ یہ، اور سورہ بقرہ کی جو آیت 177 نمبر کے اندر بھی یہی بات اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کو کر لو، بلکہ نیکی تو یہ ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، کہ نیکی صرف نہیں ہے کہ اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف کر لینا، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ جو اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں اور کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لائے، اور اپنا مال اس کی محبت میں قرابہ داروں، یتیم اور مسکینوں کو دے، اللہ کے راستے میں، اور سوال کرنے والوں سے، اور گردن جانے میں۔ اور اس کے بعد ہمارا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، صلاح قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور عہدوں کو پورا کریں جب وہ وعدہ کر لیں۔ اور اس طرح لڑائی کے وقت اور مشکل کے بعد صبر کرنے والے، تو معلوم ہے أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، معلوم ہے کہ یہ سچے لوگ ہیں۔ اس طرح سورہ مومنون کے شروع کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات میں کہ ایماندار فلاح پا گئے جن کی صفات کی یہ اپنی صلاتوں کے اندر خشوع پیدا کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی بیان فرمائی۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دین اسی چیز کا نام ہے جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ المائدہ، کہ ہم نے آج تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، یہ سب سے بڑی نعمت ہے دین کی صورت میں، اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند فرما لیا۔
کہ اسلام تمہارا دین ہے. یہ مکمل ضابطہ حیات ہے. یعنی تمام انبیاء کا اصل دین تو ایک ہی ہے. میں نے پہلے بتا, شریعتوں کے اندر تھوڑا بہت فرق آتا ہے طریقہ کار کے اندر. تو حدیث بخاری کے اندر جیسے الانبیاء اخوۃ لعلاد, کہ تمام انبیاء بھائی ہیں, علاتی بھائی کہتے ہیں, کہ جن کی مائیں مختلف ہیں باپ ایک ہے. یعنی دین تو ایک ہی ہے, مائیں مختلف ہیں. میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ تھوڑا بہت احکامات کے اندر فرق ہے, بنیاد کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. بنیاد ہمیشہ ایک ہی رہی ہے, جو اللہ نے عبد اللہ واجتنبوا الطاغوت, اللہ کی عبادت اور طاغوت سے اجتناب. شریعت کا مطلب ہی راستہ اور طریقہ ہوتا ہے. جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ جاسیہ کے اندر فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون, کہ پھر ہم نے آپ کو دین کے معاملے میں ایک واضح راستے پر لگا دیا ہے. شریعہ واضح راستہ, شریعت اس کو کہتے ہیں. آپ اسی پر چلیے اور ان کے خواہشات کے پیچھے نہ چلیے جو علم نہیں رکھتے. اللہ اس کے رسول کی اتباع کا نام ہی دین شریعت ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, سورہ نساء, کہ ہم نے رسول ہم بھیجتے ہی اس لیے ہیں, یہ نہیں کہ صرف منہ سے کہہ دینا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ جی. اللہ کہتا ہے وما ارسلنا من رسول, جو بھی رسول ہم نے بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے لیطاع باذن اللہ, تاکہ اللہ کے حکم کے مطابق ان کی اتباع کی جائے. اور آگے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما, کہ تیرے رب کی قسم یہ ایماندار ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے جھگڑوں کے اندر آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں, اور پھر اپنے دلوں کے اندر کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں, بلکہ برضا اور رغبت اس فیصلے کو قبول کر لیں کہ جو ہمارے نبی نے حکم فرما دیا, فیصلہ فرما دیا, وہ ہمارے لیے حرف آخر ہے. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر فرمائی کہ اگر تم بہت زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہو, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی کی اتباع کرو. اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا, بڑا بخشنے والا, رحم کرنے والا ہے. اور پھر فرمایا قل اطیعوا اللہ ورسولہ فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. فتویٰ لگا مالک نے کہ ان سے کہو اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی, اور اگر تم نے منہ پھیر لیا ان کی اطاعتوں سے تو اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا. ایسے اللہ کا. اور سورہ انفال کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون, اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور منہ نہ موڑو ان سے, تم سنتے بھی ہو بات کو, یعنی سننے کے بعد انسنی نہ کر دیا کرو. اور سورہ محمد کے اندر تو یہی فرمایا گیا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم, اے ایماندارو اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, اپنے اعمال برباد نہ کر لو روگردانی کر کے. اور سورہ احزاب کے اندر فیصلہ فرما دیا کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دے تو کوئی ان کا اپنا بھی اختیار رہ جائے, یہ خود اپنی مرضی بھی اس کے اندر چلا رہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا, جو بھی اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو یہ دور کی گمراہی میں جا پڑا, قریب نہیں بہت دور جا پڑا, جب وہ اللہ اس کے رسول کے احکامات سے دور بھاگے گا. یہی بات اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون, کہ مومنوں کی بات تو صرف یہی ہوتی ہے جب انہیں اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جائے بس وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی, یہ کامیاب لوگ ہیں. اور آخر کار مالک نے بتا دیا کہ یہ پھر کن لوگوں کے ساتھ ہوں گے, جو ایسے ایماندار ہیں ان کا شمار کن کے ساتھ ہوگا, جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. البتہ ان کا شمار ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا, جو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں. کون لوگ؟ نبی, صدیق, شہداء, صالحین, یہ بہترین لوگ ہیں جن کا ساتھ اللہ نصیب فرمائے گا. تو معلوم ہوتا ذالک الفضل من اللہ, یہ اللہ کا فضل ہے بہت بڑا. وکفا باللہ علیما, اللہ خوب جاننے والا ہے, کافی ہے وہ سمجھ جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے پر چل رہا ہے
اور کون دوسرے راستے پر چل رہا ہے. تو اللہ نے بتا دیا کہ حکم اللہ ہی کا چلے گا. اللہ کے نبی صاحب نے طریقے بھی سکھا دیے, بتایا کہ سلو کما رأیتمونی صلی, ایسے صلاح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. آپ نے حج کے طریقے بھی مجھ سے سیکھو. اور کہا گیا کہ دیکھو اگر ان کے حکمران اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہ کریں گے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو کیا ہوگا, اللہ ان آپس میں لڑائیاں کروا دے گا, اختلاف پڑ جائے گا. تو پھر سورہ شورى کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ, کیا ان کے کوئی اور شریک بھی ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا طریقہ مقرر کر لیا جس کا اللہ نے حکم نے دیا. اگر ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم, اگر اللہ کی طرف سے پہلے فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا کہ اللہ قیامت والے دن, تو ادھر ہی اللہ ان کا فیصلہ فرما دیتا. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. تو یہ لوگ جو آج دین طریقت کی صورت میں ہمارے سامنے ایک پورا نظام زندگی جس میں انہوں نے الگ سے الگ پتہ نہیں کیا کچھ قانون بنا لیے اور اس کو تزکیہ نفس کا نام دیا ہے کہ حدیث جبریل میں جیسے آتا ہے, اور انہوں نے تو اپنی کتابوں کے اندر اس تک لکھ دیا اس کو تصوف کو کہ جو شریعت اور طریقت الگ الگ. یہ شریعت تو عام لوگوں کے عمل کرنے کے لیے ہے, حالانکہ اللہ نے سب کے لیے, نبیوں کے لیے, ایمانداروں کے لیے, سب کے لیے ایک ہی طریقہ مقرر کر دیا. اور اس سے روح گردانی کرنے والوں کو کہا, ان کے اوپر فتویٰ لگایا مالک نے کہ جو اللہ کے رسول کے طریقے کے اوپر نہیں چلتے. اور یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ مرتبہ احسان تک پہنچنا ہے. طریقت کیا ہے؟ تزکیہ نفس کرنے کا ایک طریقہ ہے. اور کہتے ہیں کہ ایسا پیر جو خود بھی کامل ہو, یہ عقائد علماء دیوبند کے اندر باقاعدہ لکھا ہے انہوں نے, یعنی یہ صرف صوفی نہیں ہے جو اپنے آپ کو توحیدی کہلواتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو خود بھی کامل ہو دوسروں کو بھی کامل بنا سکتا ہو, ایسے مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنی نظر اس کی نظر میں متصور رکھے. صوفیاء کے اشغال بھی یعنی ذکر و فکر اور اس میں فنا و تام کے ساتھ مشغول ہو. ہم اور ہمارے مشائخ ان حضرات کی بیعت میں داخل ہیں اور ان کے اشغال کے شاغل ہیں اور ارشاد و تلقین کے در پہ رہتے ہیں, یعنی ہم تو انہی کے پیچھے چلنے والے ہیں. ہمارا دین اور طریقہ یہ ہے. یہ کہتا ہے یہ مرتبہ احسان ہے جو حدیث جبریل میں آتا ہے کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں, اگر یہ نہیں کر رہے تو اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. یہی حسن عمل کا نام ہے. حسن عمل تو یہی ہے کہ آپ ایسے عبادت کریں گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم اتنا تو کر رہے ہو. اور ہر صلاح کے بعد ہم دعا بھی پڑھتے ہیں, اللہم انی علی ذکر کا و شکر کا حسن عبادت, کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما, اپنے ذکر کے اوپر مدد فرما اور حسن عبادت یعنی بہترین ہم عبادت آپ کی کریں. یہ کہتے ہیں جی یہ کامل ہونا اور اشغال کی حقیقت, یہ فنا فی اللہ اور فنا تام, اور انہوں نے بہت ساری اصطلاحیں بنائی ہوئی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے تو تمام انبیاء کو یہی احکامات دے کر بھیجا تھا جو میں نے پہلے بھی حدیث جبریل کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ وہ ایمان کی صورت میں ہو, صلاۃ کا قیام ہو, زکوٰۃ کی ادائیگی ہو, بیت اللہ کا حج ہو یا رمضان کے صیام ہو, یہ ساری چیزیں. اور آپ یہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ کے ساتھ ہمیں کیا, شریعت کس چیز کا نام ہے؟ ایک سادہ دیہاتی آتا ہے نبی علیہ السلام کے پاس اور کہتا ہے مجھے دین کے احکامات سکھائیے, تو آپ اس کو یہی باتیں بتاتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لا, پھر صلاح ہے, پھر زکوٰۃ ہے, پھر اور اس نے کیا کہا والذی نفسی بیدی لا ازید علی ھذا شیئا ابدا ولا انقص منہ, کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں نہ اس پر بڑھاؤں گا نہ اس کو کم کروں گا. یعنی جو آپ نے احکامات بتا دیے ہیں نہ اس میں اضافہ کروں گا نہ اس میں کم کروں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جو تم میں سے چاہتا ہے کہ کسی جنتی کو دیکھے تو اس کو دیکھ لے. یہ جنتی جا رہا ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو کافی سمجھا اور ان کے اوپر عمل کرنے کے لیے ڈٹ گیا. اور دوسری حدیث میں آتا ہے افلاح ان صدقہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر یہ سچ کہہ رہا ہے جیسے اس نے کہا ہے تو یہ کامیاب ہو گیا. تو کامیابی کا طریقہ تو اللہ نے یہ بتایا ہے. پھر
اللہ تبارک تعالیٰ نے تزکیہ کے لیے، دیکھیں جتنے نبی آئے، ربنا وابعث فیہم رسولا، جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اللہ ان کے اندر ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتیں پڑھ کر سنائے ان کو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب سکھائے اور حکمت سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے۔ تو اس کے لیے کوئی اسپیشل لوگ نہیں ہیں جو تزکیے والے الگ ہیں، ان کا طریقہ الگ ہے، وہ عوام کا طریقہ نہیں، خواص کا طریقہ ہے۔ تو یہ پھر کہا گیا کہ ہم نے تمہارے اندر رسول بھیجے جو تم پر ہماری آیتیں پڑھتے ہیں، وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تمہیں وہ سکھاتے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی وہی بات تزکیہ نفس کا طریقہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا وہ یہی تھا کہ جو، لیکن تصوف کے تو ان کے آتے ہیں طریقت سے شروع ہوتا ہے، پھر معرفت، اور اس کے بعد پھر حقیقت، کہ یہ ان کے سلوک ہے، یہ سارے طریقے ہیں۔ اور پھر ان کے مین جو ہے وہ 3 ارواح ثلاثہ جن کو بولا جاتا ہے، اتحاد ثلاثہ، حلول، وحدت الوجود اور وحدت الشہود۔ یہ تصوف کے طریقہ کار ہے کہ آپ نے اپنا تزکیہ کیسے کرنا ہے۔ اب حلول کیا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ صوفی جو ہے اتنی غیر معمولی ریاضتیں کریں کہ اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا زیادہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ جسے یہ کہتے ہیں لاہوت ناسوت میں آ گیا، موجود یعنی اللہ موجود میں آ گیا، اور اس کے لیے کبھی گھاس کھاتے ہیں، کبھی جنگلوں میں مارے پھرتے ہیں، کبھی قبروں پہ چلے کاٹتے ہیں، سالوں چپ رہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نیچے اترتا ہے اور ان کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ نعوذ باللہ۔ پھر یہ وہ جو قرآن کی آیات ہے کہ آپ نے یہ کنکریاں نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی، یہ دیکھیں اللہ نے کہا نا نبی نے اتنا درجہ حاصل کیا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، تم نے ان کو قتل نہیں کیا، ہم نے قتل کیا۔ اور وہ بخاری کی حدیث کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہوتا ہے نوافل کے ذریعے سے اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اس کو معنی کے حساب سے لیتے ہیں۔ دعویٰ یہی ہے کہ ہم جی قرآن و حدیث سے اخذ کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ پھر ان کا یہ، پھر روزہ رکھتے ہیں نہ، ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں، نکاح کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ 3 صحابہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، آئے امہات المومنین کے پاس کہ اللہ کے نبی کے مشاغل بتائیے، آپ کیا کرتے ہیں، عبادت کیسے کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی روزہ رکھتے بھی ہیں، نفلی چھوڑ بھی دیتے ہیں، رات کو کھڑے ہو کے عبادت بھی کرتے ہیں، سو بھی جاتے ہیں۔ تو ایک نے کہا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا واسطہ، ان کی تو اللہ نے اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف فرما دی ہیں، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں۔ ایک نے کہا ٹھیک ہے جی میں ہمیشہ صوم رکھوں گا، افطار کروں گا ہی نہیں۔ دوسرے نے کہا ٹھیک ہے جی میں رات کو سوؤں گا نہیں، سارے کھڑے ہو کے عبادت ہی کرتا رہوں گا۔ تیسرے نے کہا یہ میں نکاح نہیں کروں گا، ان جمیلوں میں نہیں پڑتا، اللہ کی بندگی عبادت میں لگا رہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امہات المومنین نے بھی یہ بات عجیب سمجھا کہ یہ کیسا انہوں نے کام شروع کیا ہے۔ بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گیا، کہا تم نے یہ اور یہ باتیں کی ہیں؟ بالکل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو میں روزے رکھتا بھی ہوں، ناغہ بھی کر لیتا ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں، تم مجھ سے آگے نہیں نکل سکتے، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے انحراف کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ دیکھیں صحابہ، کوئی بدر میں شرکت کرنے والا ہے، کوئی عہد کے اندر شرکت کرنے والا ہے، تھوڑا سا یہ تو نہیں کہا کہ ہم ان کو گناہ کریں گے اور یہ کریں گے، بلکہ یہ صرف اتنا کہا کہ ہم جو ہے عبادت کے اندر بہت زیادہ اصرار کریں گے۔ لیکن آپ ان کے معاملات دیکھیں تو کاملین صوفیہ کے تمام حالات اور ان کے جو سارے معاملات آپ دیکھتے ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں۔ کہتے ہیں ہمارا 1-2 واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عبدالحق محدث دہلوی، یعنی یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ مدرسوں کے فارغ اور بہت بڑے علامے اور بہت کتابوں کے مصنف۔ وہ کہتے ہیں 25 سال تک، یہ عبد القادر جیلانی صاحب کے متعلق لکھتے ہیں، کہتے ہیں 25 سال تک ترک دنیا کی ہوئے عراق کے جنگلوں میں اور میدانوں میں اس طرح پھرتا رہا کہ میں کسی کو نہ پہچانتا تھا اور کوئی مجھے نہ پہچانتا تھا۔ رجال غیب اور جنات میرے پاس آمد و رفت کرتے تھے اور میں ان کو حق کی تعلیم دیا کرتا تھا۔
اسی طرح 40 سال سے فجر کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھی، 15 سال تک عشاء کی نماز کے بعد ایک قرآن شریف ختم کرتا رہا، ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر ایک ہاتھ سے دیوار کی گھونٹی پکڑ کے عبادت کی، 3 دن سے 40 دن تک ایک ایسا بہت سا زمانہ گزرا کھانے پینے اور سونے سے علیحدہ رہا، 11 سال تک برج بغداد اور کے اندر عبادت الہی میں مشغول رہا. یعنی ایسے کئی بار کہتے ہیں 25 سال تک جنگلوں میں گھومتا رہا. کسی کے متعلق آیا کہتے جی اتنے سال تک صرف ایک بادام کھایا اور 40 دن گزار لیے اور عبادت بھی کرتے رہے. آپ دیکھیں صحابہ کی جو نبی صاحب نے ان کو بھیجا سریے کے اوپر، وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس کھانا ختم ہو گیا، کھجوریں رہ گئی، پھر ہم کھجور ایک کھاتے تھے پانی. تو ایک صاحب نے کہا ایک کھجور، کہتا ہے جب وہ بھی ختم ہوگی پھر ہمیں اسے اندازہ ہوا کہ وہ کتنی قیمتی تھی. اس کے بعد اللہ نے ایک مچھلی بھیج دی ہمارے لیے، مردہ نکال دی باہر، اور ہم کتنے دنوں تک اسی کو کھاتے رہے، اور یہ بغیر کھائے پیے جنگلوں کے اندر گزارا کرتے رہے. فرید الدین گن شکر صاحب فرماتے ہیں، عبد الواحد بدخشانی ان کے متعلق لکھتے ہیں کہ 70 سال سے غار میں ایک پیر پر کھڑے تھے. 30 سال پہلے ایک عورت کو دیکھ کر باہر آنا چاہا تو غیب سے تنبیہ آئی، آوازیں بہت آتی ہیں ان کو غیب سے، فوراً چھری سے ایک پیر کاٹ کر باہر پھینک دیا، اور روزانہ 5 کھجوروں سے پیٹ بھرتے تھے. اس طرح منصور حلاج اور ان کے واقعات تو آپ کے سامنے ہی ہیں. کبھی جو ہے کوئی ان الحق کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی جو ہے سبحانی ما اعظم و شانی کہتا ہے، اور ان کے جو ابن عربی ہیں ان کو شیخ اکبر کہا جاتا ہے. اور توحید کی تشریح، دوسرا وحدت الوجود. وحدت الوجود یہ کہ ہر جتنے کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کے وجود ہے، ایک ہی وجود ہے. یہ کہتے ہیں یہ توحید ہے، جو اس توحید کو نہیں مانتا وہ شرک کرتا ہے. یعنی جو ساری کائنات کو ایک اللہ نہیں مانتا وہ شرک کر رہا ہے. توحید اس چیز کا نام ہے کہ ایک ہی جسم ہے. کتا بھونکا، صوفی نے کہا لبیک، انہوں نے کہا حضرت لبیک کیوں؟ انہوں نے کہا دنیا میں ایک ہی آواز ہے، نعوذ باللہ، چاہے وہ نالیوں میں بہتا ہوا گاندھا ہے یا کوئی اور چیز ہے. تو یہ، اور اسی طرح وحدت الشہود تھا. حلول تو یہ تھا کہ بندہ اللہ کے اندر آ جائے، اللہ بندے کے اندر آ جائے. اور وحدت الشہود یہ تھا کہ بندہ اتنی ترقی کرے، اتنی باتیں کرے کہ اللہ تعالیٰ میں جا کے مل جائے، فنا فی اللہ ہو جائے، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، پھر فنا فی اللہ. ان کے ایسی کتابوں کے ساتھ واقعات بھرے پڑے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے اور ایسی جنبیلوں اور ایسی چیزوں سے بچائے رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.